درخواست بالآخر آپ نے سپریم کورٹ میں دائر کر دی ہے. کیا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ کتنی جلدی اس معاملے کو ٹیک اپ کر سکتی ہے، کیونکہ انتخابات تو پہلے ہی 90 دن کی حد عبور کرتے دکھائی دے رہے ہیں؟ ہاں بالکل. ابھی اس وقت پوری قوم کی جو ہے نا نظر اس وقت وہ سپریم کورٹ پہ جمی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے نا یہ پاسبان ہے آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور ہم امید رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب نے کل جو کوئٹہ میں بھی کہا ہے اور جو اس نے کمٹ کیا ہے کہ وہ ہر صورت میں آئین کو پروٹیکٹ کریں گے، تو اس وقت ہماری واحد امید جو ہے نا وہ سپریم کورٹ ہے اور چیف جسٹس ہے کہ وہ آئین کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اپنا آئینی رول پلے کرے. سپریم کورٹ اگر چند دن تک مزید آپ کی اس درخواست پر کارروائی شروع نہیں کرتی، اگر شروع کر بھی دے گی تو اس پر نوٹس جاری کیا جائے گا الیکشن کمیشن کو بھی، گورنر کو بھی، ممکن ہے نگران حکومت کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی. سماعت مزید ہفتہ 10 دن چل سکتی ہے. تو وہ جو تاریخ تھی 90 دن کے اندر انتخابات ہونے کی، جس کے بارے میں سپریم کورٹ پہلے ہی اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ وہ تو گزر چکی ہے اور بیئر منیمم ٹائم میں انتخابات ہونے تھے، تو 28 مئی کی تاریخ سے بھی بات تو آگے بڑھتی نظر آ رہی ہے پھر. ہاں لیکن اس میں دو چیزیں ہوگی. تو اس میں تو جو وہ کردار جو کہ اس میں لیت و لال سے کام لے رہے ہیں اور جو جن کی وجہ سے یہ کانسٹیٹیوشن وائلیٹ ہوگا، ان کے خلاف تو کارروائی ہوگی. اس کی آئیڈینٹیفیکیشن، اس کے خلاف کارروائی کے لیے ہم جائیں گے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو ہے نا وہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کرے، کانسٹیٹیوشن کو جو ہے نا اس کو ردی کا ٹوکرا سمجھے اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اپنے عہدوں کے مزے لے. یہ نہیں ہوگا. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ چیزیں بہتر طریقے سے آگے بڑھے گی، اور انہوں نے جو ملک میں ایک کرائسس بنا رکھی ہے کہ یہ ملک میں اپنی منمانی اور ملک کو انہوں نے بنانا ریپبلک بنایا ہے، یہ انشاءاللہ ناکام ہوگی. اسد صاحب، یہ کیس تو آپ کا توہین عدالت کے زمرے میں آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے جس فیصلے پر عمل درآمد نہیں کیا گورنر نے. لیکن اس سے پہلے سپریم کورٹ اپنے فیصلے میں کہہ چکی ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے، یعنی وہ پہلے ہی آئین کی خلاف ورزی کر چکے ہیں تاریخ نہ دے کر. تو ایک طرف تو بریچ آف کانسٹیٹیوشن کا کیس ہے، دوسری طرف عدالت کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے کا کیس بنتا ہے. ہاں بالکل، ہم دونوں کو لے کے جائیں گے نا. ہم ہماری ٹیم ہے اس کی ابھی یہی مشورہ تھا. دونوں کو زبان جو ہے وہ دونوں کو ساتھ لے کے جائیں گے، اور ہم اس پہ بھی یہ کام کریں گے کہ جو اگر یہ کنسٹیٹیوشن جو ہے نا ان کو یہ مطلب اس کے مطابق یہ اپنے جو اقدامات نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی پہ آرٹیکل 6 لگے گا. تو ہم اس پہ وہ بھی لے رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے نا پھر آرٹیکل 6 کا کاروائی شروع کی جائے. یہ بھی فرمائیے گا کہ جو قبائلی عمائدین دوسری بار سامنے آئے ہیں، یہ کس طرح اکٹھے ہوئے ہیں الیکشن ملتوی کروانے کے لیے، اور ان کے جو خدشات ہیں کیا ان کے اپنے خدشات ہیں یا اس کے پیچھے کوئی اور انتخابات ملتوی کروانے کی کوئی کوشش نظر آ رہی ہے؟ یہ ڈرامے اور یہ تو ہوتے رہیں گے. یہ تو دیکھیں، اگر قبائلی ہم ان کے احترام کرتے ہیں، ریسپیکٹ کرتے ہیں ان کی جو نقطۂ نظر ہے، لیکن اس کی ایک پروسیجر ہے. آپ جو ہے نا اپنے لوگوں کو منتخب کرے، قومی اسمبلی میں بھیجے، وہ وہاں کنسٹیٹیوشن میں امینڈ کرے، ہم ساتھ دیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ میں نے خود جو ہے نا ہم نے قومی اسمبلی سے ایک بل پاس کیا تھا، اور اس میں ہم نے جو جتنی سیٹیں کمی ہوئی ہم نے اس میں مطالبہ کیا تھا کہ سیٹیں بڑھائی جائے. ابھی تک وہ بل جو ہے پینڈنگ ہے سینٹ میں، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ بل جو ہے نا وہ پاس ہو، سینٹ اس کو پاس کرے تو یہ مطالبہ پورا ہو جائے گا. ہم تو بڑھانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی بنیاد پہ الیکشن ملتوی ہو، الیکشن کا التوا ہو، بالکل نہیں. ہاں اگر کوئی جو اس کو پش کرنا چاہتے ہیں اور اس کو جو ہے نا سامنے لانا چاہتے ہیں، انہوں نے اگر تھوڑی مہربانی کی اور سینٹ سے جو بل پینڈنگ ہے وہ پاس کروائے تو یہ ہو جائے گا. پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری اور خیبر پختونخوا کے آئی جی بھی الیکشن کمیشن کو کہہ چکے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں انتخابات کے لیے. گورنر بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں انتخابات کے لیے. قبائلی عمائدین کو بھی کھڑا کر دیا گیا ہے، حالات سازگار نہیں ہیں انتخابات کے لیے. تو اب اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہے گا، وہ تو کہے گا کہ ہاں حالات سازگار نہیں ہیں الیکشن کے لیے. دیکھیں اس وقت ترکی میں جو بہت بڑی تباہی ہوئی ہے، کتنا بڑا ایک حادثہ پیش آیا، اس کے باوجود وہاں الیکشن ہو رہے ہیں، تو ادھر کیسے نہیں ہو سکتی؟ اور جب بے نظیر شہید ہوئی اس وقت الیکشن ہوا، اور پھر آپ دیکھیں 2013 کے الیکشن کے حالات اور واقعات کو سامنے لے کے آئے ہیں، اور اب دیکھیں تو کتنا بڑا فرق ہے.
یہ ان کی غلط فہمی ہے، یہ جواز ہی نہیں ہے، یہ صرف بہانہ ہے، اور بہانہ تو کوئی بھی آپ کسی چیز کو بنا سکتے ہیں۔